نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے خلافت و امامت اور ولایت میں شان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 207 میں ارشاد فرمایا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نسب میں جانب طرفین سے ہاشمی ہوئے، اخی مصطفیٰ ہوئے، غریق بحر بلا ہوئے ہیں اور حریق نارے ولا ہوئے ہیں، مقتدائے جملہ اولیاء اور اصفیاء ہوئے ہیں اور چوتھے خلیفہ راشد ہوئے ہیں۔ ہر زمانے کے لیے آپ امام ولایت ہوئے ہیں اور اسلامی داستانوں کے ہیرو آپ ہی ہوئے ہیں۔ چھوٹی عمر کے لوگوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آپ ہی ہوئے ہیں۔ بے مثال خطیب اسلام آپ ہوئے ہیں۔ عظیم سپہ سالار آپ ہی کا اعزاز ہے۔ بے عدی صاحب فکر و نظر اور صاحب بصیرت و فراست آپ ہی کی شان ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت علی المرتضیٰ کے جملہ اوصاف و کمالات کی وجہ امتیاز صرف اور صرف یہی تھی کہ آپ تربیت یافتہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ در نبوی سے متعلق تھا۔ آپ کی آغوش تعلیم و تربیت در رسالت تھی۔ آپ کی ولادت 10 سال قبل از اعلان نبوت ہوئی تھی۔ حضرت ابو طالب جب قحط کی وجہ سے سخت مالی مشکلات کا شکار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا مالی بوجھ کم کرنے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کو بچپن میں اپنی آغوش تربیت میں لے لیا، اور اسی تربیت نبوی نے اپنے بے پناہ اثرات زمانے کو دکھائے ہیں۔ آپ شروع ہی سے وادی توحید کا فرد بن کر رہے ہیں، اور نہ اعلان نبوت سے قبل کسی بت کے سامنے جھکے اور نہ ہی کبھی شرک میں مبتلا ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو حضرت علی المرتضیٰ کی عمر مبارک
10 سے 11 سال تھی، اور اسی عمر میں بچوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اولین داعی اسلام بنایا جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء کی آیت نمبر 214، کہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقربا کو، عزیز و اقارب کو دعوت اسلام دیجئے۔ تو اقربا کو دعوت اسلام دینے کے لیے مجلس کے منتظم آپ بنائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ محفل دعوت اسلام کے جملہ انتظامات تم ہی مکمل کرو۔ دسترخوان پر طعام کے علاوہ دودھ کا انتظام کیا گیا۔ 40 اقربا کو اس پہلی دعوت اسلام میں بلایا گیا، اور اس مجلس میں آپ ہی نے رسول اللہ کی حمایت کی اور آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے اول مسلمان ٹھہرے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، زندگی کا لمحہ لمحہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت میں گزارا۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اپنی زندگی کے سخت آزمائش اور ابتلا کے 13 کٹھن سال گزارے، اور اسی میں شہب ابی طالب میں معصوری کے 3 سال بھی بڑے ہی صبر آزما تھے، اور اس انتہائی کرب و بلا کے زمانے میں بھی ہر لحظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون اور آپ کے جانثار بن کر رہے۔ ہجرت مدینہ کا وقت آیا، گھر کے باہر، رسول اللہ کے گھر کے باہر دشمنوں کی تلواروں کے سائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بستر پر لٹایا اور اہل مکہ کی امانتیں ان کے سپرد کی، اور خود اللہ کے حکم سے اب دشمنوں کی تلواروں کے درمیان سے ہجرت مدینہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور حضرت علی المرتضیٰ کو 3 دن میں امانتیں لوگوں کے سپرد کر کے مدینہ ہجرت کا حکم جاری کیا۔ آپ 3 دن میں امانتیں واپس کر کے قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ بے مثال شجاعت اور جرأت کی ایک عظیم شخصیت ذات مرتضوی ہے۔ سارا مکہ اور اس کے ہر قبیلے کا شاہ زور اور تلوار باز ایک بستر کو اپنی تلوار کا ہدف بنائے ہوئے ہے، اور اس پرخطر بستر پر سراپا تسلیم و رضا کا پہکر بن کر لیٹ جانے کا اعزاز اسد اللہ کی بلند ہمت اور جرأت رندانہ ہی کا ہو سکتا ہے۔ آپ نسب میں چچا زاد بھائی ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخی بھائی بھی ٹھہرے۔ مواخات کا سلسلہ مکہ اور مدینہ میں قائم ہوا، تو پھر بھی اس سلسلہ مواخات میں بھی اخی مصطفیٰ ٹھہرے، اور اخی مصطفیٰ سے دامادی مصطفیٰ کا سفر بھی مشیت ایزدی کے ساتھ طے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے کرایا۔ سیدہ کائنات کے نکاح کے رشتوں میں سے
اس رشتے کا انتخاب اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جہیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلنگ، ایک بستر، ایک چادر، 2 چکیاں اور ایک مشکیزہ عطا کیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، 2 ہجری غزوہ بدر پیش آیا۔ کفار کا 1000 کا لشکر جرار ابو جہل مکہ سے تیار کر کے لایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ان کے مقابلے میں 313 جان بازوں کو تیار کیا ہے، اور اس وقت کے رواج کے مطابق اجتماعی جنگ سے قبل انفرادی جنگ ہوتی تھی، اور مشرکین مکہ کی طرف سے عتبہ، شیبہ، ولید میدان جنگ میں مقابلے کے لیے آئے اور انہوں نے مبارزت طلب کی۔ ادھر سے 3 انصار نکلے، مگر قریش نے کہا یہ ہمارے ہمسر اور ہمارے برابر نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا۔ حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے اپنے حریفوں کو، دشمنوں کو قتل کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ کامیاب نہ ہو سکے تو حضرت علی المرتضیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کے حریف شیبہ کو واصل جہنم کیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، غزوہ احد میں جب کامیابی کے بعد شکست کے آثار پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے اور دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہونے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داد شجاعت حاصل کی۔ دشمنوں کے تمام حملوں کو جو آپ کی ذات پر ہو رہے تھے ان کو ناکام بنایا، ان کے زور کو توڑا اور ان کی تمام آرزوؤں کو خاک میں ملایا۔ کفار میں سے ابو سعد بن ابی طلحہ آگے بڑھ کر حملہ کر رہا تھا، حضرت علی المرتضیٰ نے اسے ایک ہی وار میں چت کر دیا، مگر اس کی بے چارگی اور بدحواسی کی وجہ سے اسے قتل نہ کیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سعد کی سرکوبی کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کو 100 صحابہ کے ساتھ بھیجا۔ آپ اپنی مہم کو کامیاب طریقے سے سر کر کے واپس آئے اور دشمن کی قوت کو منتشر کر دیا۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ میں معاہدہ صلح کی عبارت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کی۔ معاہدے کی تحریر کی ابتدا میں مشرکین نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم محمد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کو لکھنے پر اعتراض کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ محمد کے ساتھ مٹانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے اس جملے کو محو کر دیا اور حکم دیا اس کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھ دیا جائے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، 7 ہجری کو غزوہ خیبر پیش آیا۔ اس میں حضرت علی المرتضیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ خیبر کے مضبوط قلعوں میں سے ایک مرحب نامی یہودی کا قلعہ تھا، اور مرحب یہ جنگ و حرب میں بڑی شہرت اور بڑا رعب و دبدبا رکھتا تھا، کوئی بھی اس کے مقابل آسانی سے کامیاب نہ ہوتا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس کی مبارزت قبول کی اور پہلے ہی حملے میں اس کے وجود کو 2 لخت کر دیا۔ 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف میں نصب شدہ پیتل کے ایک بت کو توڑنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مبارک کندھوں پر اٹھایا، اور حضرت علی شیر خدا نے وہ بت پاش کر دیا۔ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو اپنے نائب کے طور پر مدینہ منورہ میں مقرر کیا اور پیچھے چھوڑا۔ منافقوں نے تانا زنی شروع کر دی کہ تم اچھے مجاہد نہیں ہو، جس کی وجہ سے تمہیں مدینہ منورہ میں عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے چھوڑا گیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے آقا کی بارگاہ میں اس بات کا شکوہ کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ میرے نزدیک تمہارا وہی مرتبہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل میں سے اپنا نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو مقرر کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے اپنا نائب اس موقع پر اس لیے بھی مقرر کیا کہ عبداللہ بن ابی سلول رئیس المنافقین کا معاملہ بڑا ہی مشکوک تھا۔ تبوک کے غزوے میں شریک ہونے کے لیے وہ مدینہ منورہ سے چلا، مگر تھوڑی مسافت طے کرنے کے بعد وہ واپس مدینہ لوٹ آیا۔ ان حالات کی پیش بندی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قابل، ایک فرد جری کو مدینہ منورہ میں اپنی غیر موجودگی میں اپنا نائب مقرر کیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، 9 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذہبی مباحثہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت اسلام رکھی اور ان کے سارے سوالات کا جواب دیا، اور آخر پر اپنی دعوت کی صداقت کے لیے اتمام حجت کے طور پر ان کو دعوت مباہلہ دی، جس کا ذکر قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں کرتا ہے۔ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آ جاؤ، ہم مل کر اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں، اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں، اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں، پھر ہم مباہلہ یعنی گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کو لے کر باہر تشریف لائے۔ یہ نورانی صورتیں دیکھ کر عیسائیوں کے پادری اور ان کا سردار کہنے لگا، میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں جن کی دعا پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے، ان سے ہرگز مباہلہ نہ کرنا، وگرنہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جاؤ گے، اور تم میں سے کوئی ایک نصرانی اور ایک عیسائی بھی اللہ کی زمین پر زندہ نہ رہے گا۔ بالآخر انہوں نے مباہلہ چھوڑ کر سالانہ جزیہ دینا قبول کر لیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بنو نذیر کے نے مسلسل ایک شرارتوں کا ماحول مدینہ منورہ میں قائم کر رکھا تھا، اور انہوں نے اسلام سے، ریاست مدینہ سے بغاوت کر دی تھی۔ ان کا کلا کما کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کشی کا اہتمام کیا، تو اسلامی لشکر کا علم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سرکردہ لیڈروں کو قتل کیا اور میدان جنگ میں فتح پائی۔ اسی طرح غزوہ احد میں جب آپ کو علم ملا تو آپ نے قریش کے علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ عبدری اور سعید بن ابی طلحہ، عثمان بن ابی طلحہ، حارث بن ابی طلحہ اور عزیر بن عثمان، عبداللہ بن جمیل
اور اراد بن شرجیل سب کو قتل کیا، واصل جہنم کیا۔ غزوہ خندق میں عمر بن عبدود کو مبارزت کے بعد سخت مقابلے کے نتیجے میں آپ نے قتل کر دیا۔ خیبر میں رجز خوانی کرتے ہوئے مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور خیبر کے مضبوط اور بہت ہی بھاری دروازے کو ایک جھٹکے میں اور ایک ہی حملے میں اور ایک ہی قوت کے ساتھ اس کو اٹھا دیا اور اس رکاوٹ کو ختم کر دیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بدر سے خیبر تک تمام مارکوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فداکاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان نثاری تاریخ اسلام میں اپنے انمٹ نقوش رکھتی ہے۔ خیبر کے بعد غزوہ اونین میں جب مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے لگے تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ نے جم کر دشمن کا مقابلہ کیا اور دشمن کا صفایا کیا اور میدان جنگ اسلام کے نام کیا۔ 9 ہجری کو حج کے لیے مشرکین و کفار کے لیے پابندی عائد کی گئی، جاہلیت کی رسموں اور نجاست و آلودگی کے مکمل خاتمے کا اعلان کیا گیا۔ سورہ توبہ میں ان احکام کا نزول ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ خاص بنا کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی القصوہ دے کر مکہ بھیجا مدینہ منورہ سے، جبکہ ان سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق امیر الحج بن کر حج کی ادائیگی کے لیے پہنچ چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ آیات حجاج کو سنائیں اور مکہ میں اعلان کر دیا گیا، برأۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ کسی کافر اور مشرک کو آئندہ سال حج کی اجازت نہ ہوگی اور آئندہ سال کسی بھی شخص کو ننگے وجود کے ساتھ حج کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا اور وہاں ان کی دعوت و تبلیغ اسلام سے سارا قبیلہ یمن، قبیلہ ہمدان، وہ مسلمان ہو گیا اور انہوں نے زکوٰۃ بھی ادا کی۔ اس سے پہلے حضرت خالد بن ولید 6 ماہ تک اس قبیلے کو دعوت اسلام دیتے رہے مگر وہ مسلمان نہ ہوئے۔ قبیلہ ہمدان نے اسلام قبول کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جب آپ کو ان کی قبولیت اسلام کی خبر ملی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، 10 ہجری ماہ ذی-قعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا اور اعلان حج سن کر تمام مسلمان جوک در جوک مدینہ آنے لگے۔ حضرت علی المرتضیٰ یمن و نجران میں تحصیل خمس کے لیے اور رقوم معاہدہ و جزیہ وصول کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو مکہ المکرمہ حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناسک حج ادا کیے۔ یمن سے واپسی پر کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ شکایات پہنچائی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ واپس آ رہے تھے تو آپ نے غدیر خم کے مقام پر پڑاؤ کیا اور ایک بڑا ہی مؤثر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، کیا میں تمام اہل ایمان کے لیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کی شان والا نہیں ہوں؟ سب موجود لوگوں نے عرض کی، بلا شبہ آپ اسی مرتبے اور مقام پر فائز ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں سن لو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اسی کا مولا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت راشدہ کے تمام ادوار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تمام ادوار میں آپ اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے
حکومت کا ساتھ دیتے رہے اور تمام بہتر سے بہتر مشاورت کے عمل میں شریک ہوتے رہے اور حکومت کی صحیح بنیادوں پر رہنمائی کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام اہم امور میں آپ سے مشاورت کرتے اور آپ جو بھی فتنے اور جو بھی سازشیں اسلامی سلطنت کے حوالے سے اٹھتیں ان کو ختم کرنے اور ان کو دبانے کے لیے آپ بہتر سے بہتر مشاورت اور رہنمائی دیتے رہے۔ اور عہد فاروقی آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے اور آپ کی جملہ آراء کا بہت زیادہ ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور آپ کی رائے کا بہت ایک احترام کرتے، اور کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو آپ سے مشورہ کرتے۔ اور کئی مواقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لولا علی ہلاک العمر، کہ اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حتیٰ کہ اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر ہجرت مدینہ سے شروع کرنے کا مشورہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا۔ اسی طرح عہد فاروقی میں شراب کی سزا 40 کوڑوں میں اب تک تھی، ان کو بڑھا کر 80 کوڑے حد قذف کے مطابق کرنے کی جو اجماع امت کی یہ سزا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر اور آپ کے استدلال قرآنی سے مکمل ہوئی اور مقرر ہوئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت فاروقی میں قاضی کا منصب بھی سنبھالے ہوئے تھے اور یہ ذمہ داری بھی ادا کر رہے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق جب بھی باہر مدینہ منورہ سے تشریف لے جاتے تو اپنی غیر موجودگی میں آپ ہی کو اپنا نائب مقرر کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلافت عثمانیہ کی طرف ہم آتے ہیں تو اس وقت قاتلین حضرت عثمان غنی کا مطالبہ جب زور پکڑنے لگا تو آپ نے ان تمام اس مطالبہ کرنے والوں سے مہلت مانگی کہ ابھی حالات اتنے ریاست کے بہتر نہیں، ہمیں کچھ وقت ریاست کے معاملات کو مضبوط اور مستحکم کرنے پر صرف کرنا ہے، اور بعد ازاں ان تمام قاتلین کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اور اس مطالبہ کرنے والوں میں سے حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیش تھیں۔ اور نتیجتاً جنگ جمل ہوئی اور اس میں حضرت زبیر اور حضرت طلحہ ان کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا یہ واپس تشریف لے گئے، راستے میں قتل کر دیے گئے۔ اور ام المومنین کو جنگ کے خاتمے کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ آپ کے صاحبزادے دور تک رخصت کرنے کے لیے گئے، اور آپ نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی معیت میں پوری عزت اور احترام کے ساتھ آپ کو مکہ روانہ کیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلافت علوی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے عدلیہ کو اسی طرح آزاد بنیادوں پر قائم رہنے دیا جس طرح خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں عدلیہ بالکل آزاد تھی اور اس میں امیر المومنین کا کوئی اثر اور کوئی حکم نہ چلتا تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے زمانہ خلافت میں عدلیہ کو آزاد اور مختار اسی طرح رہنے دیا جیسے پہلے خلفاء کے زمانے میں تھی، اور اسی عدالت میں خلیفہ وقت کو بھی خود کو جواب دہ ہونا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودی کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، ثبوت و شہادت کے لیے اپنے بیٹے حضرت امام حسن اور اپنے غلام عنبر کو بطور گواہ پیش کیا۔ قاضی شرح نے آپ کی شہادت رد کر دی اور کہا بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی شرح کے اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کیا، اور اس پر قاضی شرح کے اس عادلانہ اور منصفانہ فیصلے پر ان کی حوصلہ افزائی بھی کی، اور اس کی عملی صورت یہ کی کہ ان کی تنخواہ میں
اضافہ کر دیا اور اپنی حق پسندی اور انصاف پسندی کا ایک بہترین رد عمل دنیا بھر کے مسلمان حکمرانوں کو عطا کیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اختتام کلام اور خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فطرتاً للہیت پسند تھے، خلوص نیت کی نعمت سے مالا مال تھے، اصول اسلام اور اعمال دین ان کے ضمیر اور ان کے خمیر کی شناخت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت ان کی زیست کا حاصل تھی، اسلام کی بصیرت و فراست ان کا زاد راہ تھا، تبلیغ و حفاظت دین ان کا منصب تھا، اسلام کو جب بھی قوت بازو اور جہاد بالسیف کی ضرورت کا سامنا ہوا تو آپ سب سے پہلے پیش ہوتے تھے، اقدام کے وقت اقدام کرتے، خاموشی کے وقت حکمت و دانش کے ساتھ سکوت کرتے تھے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے تمام حالات میں غیر معمولی تدبر اور فراست کا ثبوت دیا اور اسلام کو اپنی تبلیغ اور عملی مشاورت کی قوت بخشی، قرآن حکیم کی ترتیب و تدوین اور کتابت میں اہم کردار ادا کیا، دشمن پر لشکر کشی کے وقت صائب مشورے دیے، مفتوحہ زمینوں اور ٹیکسوں کے نئے معاملات میں قانون سازی کی، آپ نے اسلامی کیلنڈر تیار کرایا اور اس کا اجرا کرایا، ہر خلیفہ راشد کو مشکلات میں اپنی بھرپور رہنمائی اور حمایت دی، سیاسی برہان میں مفاہمت کو ترجیح دی، اختلاف میں اتحاد اور یکجہتی پر زور دیا، شہادت عثمان غنی کے بعد سخت نامساعد حالات میں بھی خلافت کی ذمہ داری قبول کی، اور آپ کا یہ فیصلہ بڑی جرأت اور غیر معمولی بصیرت کا حامل تھا، مفتوحہ علاقوں میں اسلامی عقائد اور اعمال کو فروغ دیا، لوگوں کو ان پر مستحکم کیا اور معاشرے میں مضبوط اور مؤثر تعلیم و تربیت کی شمع روشن کی، جنگ جمل، صفین اور نہروان کی لڑائیاں لڑنے پر مجبور کیے گئے، آپ بیک وقت شمشیر آزما قائد بھی تھے اور بے مثال فاتح بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے مثال خطیب اور کاتب بھی تھے، وہ قرآن کے عظیم مفسر بھی تھے اور اسلامی علوم کے مؤسس، مدرس اور شارع بھی تھے، اخلاق و صفات حسنہ کا پیکر بھی تھے اور اسلامی فکر و نظر کے علم بردار بھی تھے، عقیدہ و عمل اسلام کے عامل بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک تمام مسلمان یکساں ان کو حق و صداقت کا پیکر جانتے ہیں، آپ سے بے پناہ محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ میں پہاڑوں جیسی ثابت قدمی تھی، عدل و انصاف کے باب میں جانبداری کے عیب سے دور تھے اور انتقام پسندی کے تصورات سے الگ رہتے تھے، ناجائز پراپوگنڈے سے نفرت کرتے تھے، دریائے فرات پر جنگ صفین کے موقع پر قبضے کے باوجود اپنے مخالف پر پانی کی بندش نہیں کی، قرآن مجید کے احترام میں جنگ بندی اختیار کی، انسانی حقوق و احترام کی ہمیشہ پاسداری کی، اپنے کردار کی عظمت سے دلوں کو فتح کیا، اور آپ کے تمام فیصلے انسانی ضمیر کی آواز بنتے تھے، کمزور اور شکست خوردہ لوگوں سے حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے تھے، قانون شریعت کے نفاذ میں سستی اور غفلت برداشت نہ کرتے تھے، ہر لحظہ عبادت و تقوی کو فروغ دیتے تھے، 4 سال 9 ماہ اور 8 دن کی حکمرانی جاویدانی اقدار کے ساتھ قائم کی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اولیت کیا ہے؟ مسلمانوں میں سے سب سے پہلے بچوں میں سے اسلام قبول کرنے کا اعزاز آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ اول من اسلم علی، وہ علی جن کا بچپن اسلام میں گزرا، 9 سال کی عمر میں قبول اسلام کی سعادت حاصل کی۔ حین دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الاسلام کان ابن 9 سنین، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دامادی کا شرف عطا کیا اور اپنی لخت جگر سیدہ کائنات کا نکاح آپ سے کیا۔ زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنۃ فاطمہ من علی ابن ابی طالب، وہ علی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ردائے اہل بیت کے دامن اور اثار میں لے کر اللہم ہؤلاء اہلی کی مہر لگائی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من قرابتک، یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہیں،
تو فرمایا علی و فاطمہ تو وابناہما، اور وہ علی المرتضیٰ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن کا مولا بنایا ہے، اور فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ اور حضرت برہ بن حازب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے اور یہ فرما رہے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِ علی قال أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن نَفْسِهِ قالوا بَلَىٰ قال هَٰذَا وَلِيٌّ مَّنْ أَنَا مَوْلَاهُ اللهم وَالٍ مَّنْ وَالَاهُ اللهم عَادٍ مَّنْ عَادَاهُ۔ کیا فرمایا کیا میں مومنوں کی جانوں کے قریب تر نہیں ہوں؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہ علی ہر شخص کا ولی ہے جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں۔ اے اللہ اس کو جو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو اس سے عداوت رکھے تو بھی اس سے اپنی عداوت رکھ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے۔ فرمایا ان علی منی وانا منہ وولی کل مؤمن بعدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کو ہر مومن کے لیے ثابت کیا ہے، اور ان کو اس منصب پر فائز کرنے کا اعلان خود کیا ہے۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ حدیث مبارکہ علم حدیث میں 153 طرق سے آئی ہے، اور 98 صحابہ اکرام نے اپنی اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اخوت کی نسبت کو دنیا اور آخرت میں ثابت کیا ہے، فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اور وہ علی اسد اللہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے منزلت ہارون و موسیٰ کی نسبت عطا کی ہے، فرمایا فقال اما ترى ان تکون منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ فرمایا علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ علی شیر خدا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی کہ جہاں یہ علی ہو حق بھی ہمیشہ ان کے ساتھ ہو، اللہم ادر الحق کا معاو ہے سدارا۔ حاضرین گرامی قدر، وہ اسد اللہ جن کے لیے فرمایا من آذ علی فقد آذانی، فرمایا کہ جس نے میرے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ وہ علی شیر خدا جن کے لیے جن کی سب سے بڑی پہچان اور جن کا سب سے بڑا اعزاز اور جن کا سب سے بڑا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے لأعطین اللواء غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ۔ فرمایا خیبر کے موقع پر کل میں ضرور بالضرور اس کو علم اسلام دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، وہ علی جن کے لیے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابو ہے بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اور بالخصوص ہے علم کے طالبو، آؤ شہر علم کی طرف آؤ، آؤ باب علم کی طرف آؤ، اور اس نسبت میں پختگی لاؤ، اس تعلق میں کامل وابستگی لاؤ، اور اس ارادت میں کمال پا جاؤ تو یقیناً علم کی دنیا میں صاحب کمال ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سنگت کی وجہ سے حضرت علی شیر خدا شہر علم کا باب العلم ہونے کے ناطے اللہ رب العزت نے آپ کی ذات اقدس میں ولایت و روحانیت کے چشمے جاری کیے ہیں۔ آپ خلافت عرضی کے بھی حامل ہوئے ہیں، خلافت باطنی میں بھی آپ امام و مقتدا ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جاری ہونے والے بحر علم الاحسان کے ساقی آپ ہی ہوئے ہیں۔ رسول اللہ کا یہ فیض خلافت باطنی کی حیثیت سے تمام خلفائے راشد میں جاری ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت راشدہ میں خلیفہ اسلام ایک طرف لوگوں کی دنیاوی زمام اقتدار کے ذریعے رہنمائی کرتا تھا اور ان کے مسائل حل کرتا تھا، تو دوسری طرف
روحانی اور دینی امور میں بھی ان کی راہبری کرتا تھا۔ گویا خلافت راشدہ خلافت دنیاوی اور خلافت دینی دونوں سے عبارت تھی۔ جب خلافت کا شیرازہ بکھرا تو خلافت ظاہری اور خلافت باطنی تفریق کا شکار ہوگی۔ خلافت باطنی کا چشمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پھوٹا، جو سلسلہ نقشبندیہ کی صورت میں آج بھی جاری و ساری ہے۔ حضرت عمر فاروق سے بھی خلافت باطنیہ کا اجرا ہوا، جو سلسلہ فاروقیہ کی صورت میں جاری ہوا، مگر زیادہ فروغ نہ پا سکا۔ اور خلافت باطنی میں سب سے زیادہ شہرت حضرت علی المرتضیٰ کو حاصل ہوئی۔ آپ کی خلافت باطنی سے تمام سلاسل نے فیض پایا ہے، اور بطور خاص بر صغیر پاک و ہند میں معروف سلاسل ثلاثہ قادریہ، چشتیہ، سوروردیہ میں دم دما دم علی علی کی صورت میں آج بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض جاری ہے، بلکہ ہر آستانے سے اور ہر خانقاہ سے، ہر درگاہ سے اس فیض کے چشمے ابلتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اور ہر ولی کی ولایت آپ کے باطنی فیض کا پرتو ہے۔ ہر ایک کی شناخت آپ کے بحر ولایت سے ہے۔ ہر ولی آج آپ کے در کا دریزہ گر ہے، ہر ایک کی پہچان آپ کا نام اور آپ کا حوالہ ہے۔ اس لیے برصغیر پاک و ہند کے تمام سلسلوں کے روحانی فیوزات اور ان کے باطنی تصرفات اور ان کے روحانی کمالات کی حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے سید اجویر علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ آپ چوتھے خلیفہ راشد ہیں، اخی مصطفیٰ ہے، غریق بحر بلا ہے، حریق نار ولا ہے، مقتدائے جملہ اولیاء اصفیاء ہے۔ طریقت میں آپ کی شان بڑی عظیم ہے، آپ کا مقام بڑا بلند، بڑا رفیع ہے۔ اصول حقائق میں آپ کی تشریح و تعبیر قابل حجت اور قابل استناد ہے۔ حضرت جنید بغدادی مولا علی کی شان میں یوں رطب اللسان ہے، فرماتے ہیں شیخنا فی الاصول والبلا علی المرتضیٰ، اصول و بلا میں ہمارے رہنما، ہمارے پیشوا حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور آپ علم طریقت میں اور اس کے جملہ معاملات میں ہمارے امام ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فرماتے ہیں کہ آپ فاتح باب الولایت ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں واز امت حضرت اول کسے کے فاتح باب جذب شدہ است، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پہلا فرد جو ولایت کے باب میں جذب کا فاتح بنا اور جس نے مقام بلند پر پہلا قدم رکھا، وہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اسی وجہ سے روحانیت و ولایت کے مختلف طریقوں کے سلاسل آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اسی حقیقت کو مجدد الفسانی بیان کرتے ہیں۔ واصلان ایرا سرے گروہ ایہاں منبع فیض ابن بزرگواراں حضرت علی المرتضیٰ است۔ فرماتے اس راہ کے واصلین کے پیشوا اور ان کے سردار اور ان سب بزرگوں کے منبع و فیض ذات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور یہ عظیم الشان منصب آپ سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، روحانی امامت کا فیض زمان و مکان کی حدود سے ماورا جاری و ساری رہتا ہے، اور یہ فیض ہمیشہ پربہاری رہتا ہے، اس میں کبھی خزاں نہیں آتی۔ اور جس نے بھی اس فیض کو پایا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے در کا سوالی بنا ہے، تبھی اس کے وجود میں، اس کے سینے میں، اس کی زبان کے اندر وہ فیض ولایت آیا ہے۔ اور یہ فیض باطنی جب روح و قلب میں کائنات باطن سے جاری ہوتا ہے تو پھر ہر باطنی چشمے، ہر عرفان گاہ، ہر درگاہ اور ہر خانقاہ سے زمان و مکان کی قیودات سے بالا تر ہو کر جاری ہوتا ہے، تو ہر لمحہ یہ فیض اپنی پہچان کرواتا ہے، اور ان آوازوں، ان نغموں، ان لاہوتی صداؤں، ان ملاکوتی ترانوں اور ان ناسوتی لفظوں اور ان روحانی کلاموں سے یہ فیض اپنی شناخت بن کر ہر مسلمان کی روح میں اترتا ہے۔ اور جب یہ فیض اس وجود کے اندر آتا ہے تو پکارنے والا یوں پکارتا ہے شیر مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شیر مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لافتہ
الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، ہر دم یا علی گفت دما دم یا علی گفت دم دما دم یا علی حیدر یا علی حیدر، دم دما دم یا علی یا علی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔